أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. سورة النساء آیت نمبر 88 اور 89. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کی کچھ کیفیتیں بیان فرمائی ہیں اور مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے، ان سے متنبہ رہنے اور ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ منافقین مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مخالف بنا دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کافروں کی مدد کرتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی راز کی باتیں کافروں کو بتایا کرتے ہیں تاکہ کافروں کا ان پر غلبہ ہو سکے. اور منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں سمجھ پاتا، اس لیے کہ جب دیکھتا ہے کہ ان کے ساتھ نمازوں میں کھڑا ہے، ان کے ساتھ ذکر و اذکار میں، عبادات کے معاملات میں، تو پھر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے اور وہ کافروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں فرمایا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ میں تقسیم ہو گئے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ میں تقسیم ہو گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے اوندے منہ گرا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو بربادی میں ڈھکیل دیا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مومنین سے خطاب ہو رہا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہاں پر خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں سن 3 ہجری میں جب مشرکین مکہ سے آ کر احد پہاڑ کے پاس وہاں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں رہتے ہوئے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں احد پہاڑ کے پاس جا کر مشرکین مکہ سے وہاں مقابلہ کرنا ہے، یا مدینہ میں رہ کر ان کے یہاں تک آنے کا انتظار کرنا ہے، اسی جگہ جا کر ان سے مقابلہ کریں، یا یہیں رہیں کہ وہ یہاں آنے پر مجبور ہو جائیں مدینہ شہر کے اندر، اور پھر یہاں ہم ان سے جنگ کریں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں دو طرح کی رائے تھی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مدینہ میں آنے کا انتظار کریں، جب وہ یہاں آ جائیں گے تب پھر ہم ان پر اچھی طرح سے حملہ کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اسی جگہ جانا چاہیے، احد پہاڑ کے پاس جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں جائیں گے اور وہیں ان کا مقابلہ کریں گے، وہیں ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ اگر مدینہ میں آنے کا انتظار کریں تو یہ تو آبادی ہے، یہاں ہمارے گھر ہیں، یہاں ہماری عورتیں ہیں، یہاں بچے ہیں، تو یہاں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو اختیار کیا اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ احد پہاڑ کے پاس چلیں گے۔ جب مسلمان احد پہاڑ کے پاس جانے لگے جنگ کے لیے تو مجاہدین کی فوجیوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 تھی۔ 1000 کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور مدینہ سے احد کی طرف نکل گئے۔ جاتے ہوئے راستے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ 1000 تھے، 300 ساتھیوں کو لے کر وہیں راستے سے واپس آ گیا۔ اب وہ 1000 میں سے 300 ایک بڑی تعداد مانی جاتی ہے۔ جب 300 کی تعداد میں لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کتنے لوگ واپس جا رہے ہیں۔ تو ان 300 کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم واپس جائیں گے تو یہ 700 جو باقی بچیں گے ان کی ہمتیں پست ہو جائے گی، یہ ڈرنے لگیں گے، پھر گھبرا جائیں گے کہ اب تعداد ہماری کم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے تو چاہا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ اب یہاں سے جب واپس چلے گئے تو اب یہ 700 جو مسلمان بچے ہوئے تھے، ان مسلمانوں کی رائے ان 300 کے بارے میں مختلف ہو گئی۔ یہ 700 مسلمان یہ سمجھنے لگے، ان میں سے کچھ لوگ، کہ یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، یہ جو منافقین ہمارے درمیان سے نکل کر گئے ہیں حقیقت میں یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، لہذا جس طرح کافروں کے ساتھ ہم جنگ کرتے ہیں ایسے ان کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، اور ان دھوکے بازوں کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ دوسرے کچھ مسلمانوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہم کو، کیونکہ یہ ہمارے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان سے ہم جنگ کیوں کریں گے، ان کا ہم کیوں قتل کریں گے؟ تو کچھ مسلمان پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ میں تقسیم ہو گئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافروں کی طرح ہیں، ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا ہے، ان کو اوندے منہ بھیج دیا ہے، ان کو اوندھا کر دیا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور وہ شخص جو مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کے سامنے آ کر اسلام کا اظہار کرے، لیکن پھر اس کے دل میں کفر موجود ہو، وہ کافروں کے ساتھ دینے لگے، کافروں کے ساتھ رہنے لگے، تو ایسے افراد مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یا تو کھل کر
مکمل یقین کے ساتھ وہ مسلمان ہو جائے تو وہ ہر حالت میں مسلمانوں کا ہوگا، مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا اسلام داخل ہوا یا بظاہر وہ اسلام پر عمل کرنے لگا اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ کافروں کے ساتھ ہی ہو گیا، انہی کے لیے ہمدرد رہا، تو ایسے لوگ مسلمانوں کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جنگ احد سے پہلے، میدان میں پہنچنے سے پہلے یہ لوگ واپس چلے گئے، یہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہوا، یہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہوا۔ 300 کی بڑی تعداد فوجیوں میں کم ہو گئی، کوئی بات نہیں، فوجیوں کی تعداد کم ہونے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ 300 میدان میں ہوتے اور جنگ شروع ہو چکی ہوتی، اس میدان میں کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کہاں کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ 300 بھی مشرکین مکہ جو تقریباً 3000 کی تعداد میں وہاں پر آئے ہوئے تھے، اگر ان کے ساتھ ہو جاتے میدان جنگ کے اندر، جب جنگ بھڑک چکی ہوتی، تب پھر ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوتا۔ یہ ادھر سے مشرکین ہوتے اور ادھر مسلمانوں کے بیچ میں یہ منافقین ہوتے، تو پھر مسلمان ہر طرف سے مارے جاتے۔ اس لیے کہ ان سے تو مسلمان متنبع نہیں ہوتے، انہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے غافل رہتے اور یہ پیچھے سے ادھر سے ادھر سے حملہ کرنے لگتے۔ تو یہ اچھا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نکال دیا، اور وہ خوش ہیں، منافقین خوش ہیں کہ چلو ہم جنگ سے بچ گئے، ہمیں جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی، میدان جنگ کے اندر مشرکین کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ ہم بھی جاتے ان پر خامخواہ حملہ کرتے، وہ ہم پر حملہ کرتے، یا تو ان کے ہاتھوں ہماری جان جاتی یا ہمارے ہاتھوں ان کا قتل ہو جاتا، تو ہم کیوں ان کا قتل کریں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اور پھر وہ ہمارا کیوں قتل کرے؟ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے تو وہ ہمیں قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو وہ خوش تھے، 700 افراد وہ خوش تھے کہ ہمیں جنگ کرنا نہیں پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوندے منہ کر دیا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ادھر واپس لوٹا دیا، تم سے ہی دور کر دیا۔ جب ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے اعمال میں خباثت ہے، تو مومنین کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں ایسے خبیث لوگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جب یہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں تب ان کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان کے لیے ہمدرد بن جاتے ہیں ظاہری شکل و صورت دے کر، ارے یہ تو ہماری طرح ہے، تو یہ ہمارا ہی ہونا چاہیے پھر، اور جن کو ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں میں بعض ان کے مؤیدین، بعض ان کے مخالفین، تو وہ تو اپنی جگہ رہیں، یہاں مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگ جائیں گے۔ تو منافقین کا مسلمانوں کے درمیان میں رہنا یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو تم ہدایت پر لے آؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی سرکشیوں کی وجہ سے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب عذاب کے طور پر ان کو اسی راستے پہ ڈھکیل دیا۔ تو کیا تم انہیں اب سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی انسان کو سیدھے راستے پر لانا اس وقت ممکن ہے جب آدمی کے دل میں بھی خود خواہش ہو کہ میں بھی سیدھا راستہ اپناؤں۔ جب آدمی خود بھی خبیث بننا چاہتا ہے، خود گنہگار رہنا چاہتا ہے، خود معاصی اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ نیک بنوں، وہ نہیں چاہتا کہ اچھا بنوں، وہ برائیوں میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، اس میں عزم کر چکا ہے،
تب ایسے لوگوں کو ہدایت دینا، ایسے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا مشکل ہے۔ جو برائی کرتے کرتے بھی یہ سوچتا رہے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا دے، گناہ کے راستے پر چلتے ہوئے بھی پھر بھی لوگوں سے کہے کہ ذرا مجھے بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، میں شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہوں، غلطیوں پر جا رہا ہوں اور دل کبھی نہیں مانتا ہے، آپ ذرا بولتے رہیے، مجھے ہو سکتا ہے بار بار بولنے سے میرے دل میں بیٹھ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اس کی تمنا بھی ہے سیدھے راستے پر آنے کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہماری باتیں جلدی مفید ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں کا صحیح راستے پر آنا یہ ممکن ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو کسی بھی طرح سے سننا نہیں چاہتے، کسی بھی طرح سے ماننا نہیں چاہتے، وہ حق اور باطل کو جانتے ہیں پھر بھی باطل پر ہی رہنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے ہدایت کا، صحیح راستے پر لانے کا۔ اب وہ بھٹکتا رہے گا چونکہ اس کے دل میں سرکشی ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ ہے، اور وہ ہر حالت میں برائی کے راستے پر ہی جانا چاہتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۔ اب یہ منافقین چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ منافقین کے دل میں ایمان صحیح داخل نہیں ہوا۔ آج بھی بہت سے، اب یہ منافقین کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو منافقین کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جنہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہو، جن کی کہیں پر کوئی آفس ہو اور آفس پر لکھا ہو منافقین کی جماعت، جمعیت المنافقین یا فنا اور فنا، ایسی کوئی جماعت نہیں ہے یہ۔ یعنی ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ نبی کے زمانے میں یہ لوگ تھے بس وہیں ختم ہو گئے اور ہمارے زمانے میں نہیں ہے، کیونکہ کہیں پر بھی کسی آفس پر بورڈ لگا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر آج نہیں ہوں گے یہ لوگ۔ منافقین یہ نفاق سے ہے۔ نفاق کا معنی ایک تو دھوکہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک منہ سے آئے دوسرے منہ سے جائے۔ منافق ایک ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو جانور زمین کے اندر گھستا ہے، مٹی کھودتا ہے اور کھودتے کھودتے زمین کے اندر گھس جاتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سوراخ ادھر سے ہے تو ہم اس کا ادھر انتظار کرتے ہیں ڈنڈا لے کر کہ اب وہ آئے گا باہر، پتہ چلتا ہے وہ ادھر سے نہیں کہیں اور سے باہر نکل گیا، تو ادھر سے گھسا کسی اور جگہ سے باہر نکلا۔ اس جانور کو منافق بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی آتا ایک راستے سے جاتا دوسرے راستے سے، آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری طرح کا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، کپڑوں سے شکل و صورت سے ہمارا دکھ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس سے جب جائے گا تو وہ کفر کی حالت میں وہ خوش ہو کر کہ میں نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے، میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں گا، چلو اب اپنا کام کرتے ہیں۔ اب یہاں سے جب نکلے گا تو اپنی خباثت کے ساتھ، اپنی مکر و فریبی کے ساتھ، اور خوش ہو کر کہ میں نے اس سے ملاقات کی، اچھا چہرہ بنایا، شکل و صورت بنائی، اس نے مجھے مسلمان سمجھا، اب اس آدمی کو دھوکہ دینا میرے لیے آسان ہو جائے گا، چلیے اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، یعنی کافروں کے پاس، اور جا کر اس آدمی کو اب دھوکہ دینے کی ان کے ذریعے کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو صفت ہے، جن لوگوں کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، سب منافقین ہیں، یہ سب منافق ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کی شکل بناتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور مدد کافروں کی کرتے ہیں، مدد کافروں کی کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ کافروں کی مدد میں رہتے ہیں اور تعریف بھی انہی کی کرتے ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں۔ مسلمان ہمارے جو بھائی سمجھ رہے ہیں ہم، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے بیچ میں آ کے بس کچھ حرکتیں مسلمانوں کی طرح کر لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ہیں، ان کو دھوکہ ہو سمجھنے میں،
جبکہ ہم ان کے نہیں ہیں، ہم دوسروں کے ہیں۔ تو اس طرح سے جو حرکتیں کرتے ہیں یہ منافقین ہیں۔ اب یہ ایسے منافقین کو ہم ان کے اعمال سے، ان کے کرتوتوں سے پہچان سکتے ہیں کہ کون ہیں ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور کافروں کی مدد کرتے ہیں، کافروں کا تعاون کرتے ہیں، یا پھر کھلے میدان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بند کمرے میں کافروں کی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۔ تب یہ منافقین چاہتے کیا ہیں؟ منافقین کی چاہت یہ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، وہ کافروں کے ساتھ ہیں، وہ بظاہر عملاً کچھ عبادتوں میں، شکل و صورت میں مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگوں کی ہم سے چاہت کیا ہے؟ ان منافقین کی مسلمانوں سے چاہت کیا ہے؟ وہ منافقین مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں، یہ بھی کافر ہو جائیں، یہ بھی ایسے ہی رہنے لگیں جیسے وہ کافر رہتے ہیں۔ کیوں یہ مسلمان؟ 2023 کا زمانہ اتنا زمانہ نبی کو گزر چکا ہے، آج کے دور میں وہ دین پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صحابہ کا دور، وہ ایسا بچھڑا ہوا زمانہ تھا، ختم ہو چکا۔ وہ آج ترقی کا زمانہ ہے، آج آدمی کو بدلنے کی ضرورت ہے، آج ساری قوموں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کے رسم و رواج میں شریک ہو کر بھائی چارگی کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں کیا؟ چلیے آپ بھی دیوالی منائیے، آپ بھی پٹاخے پھوڑیے، آپ بھی مندر میں جائیے، آپ بھی درگاہوں پہ جائیے، آپ بھی شرک کیجیے، سارے کام آپ بھی کر لیجیے، بھائی چارگی باقی رہے گی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر اختیار کرو جیسا کہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، تم سب برابر ہو جاؤ۔ یہ جو درمیان میں فرق نظر آتا ہے نا، یہ مسلمان، یہ کافر، یہ نہ رہے، یہ درمیان میں کوئی دیوار نہ رہے، یہ فرق نہ رہے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم سب برابر برابر دکھائی دینے لگو، شکل و صورت سب کی ایک جیسی ہے، کپڑے سب کے ایک جیسے ہیں، حرکتیں سب کی ایک جیسی ہیں، اعمال سب کے ایک جیسے ہیں۔ کون ہے تم سب؟ ہم سب ہندوستانی ہیں۔ مسلمان نہیں، ہندوستانی ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ سب ایک ساتھ جو سب کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ یہ کافر، یہ منافقین چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ جیسے وہ لوگ ہو گئے، یعنی تم بھی کفر اختیار کرنے لگو، یہاں تک کہ تم سب ایک جیسے دکھائی دینے لگو۔ اب آپ دیکھیں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان نہ شکل و صورت سے مسلمان نظر آتے ہیں، نہ اعمال سے مسلمان نظر آتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ ایسے گاؤں کا چکر لگایا، گاؤں میں دیکھا کہ مسلمان باقاعدہ دکانوں کے اندر بھی، جہاں وہ پیسوں کا غلہ ہوتا ہے، تو پیسوں کا غلہ جب ڈھکن کھولیں تو اس کے اندر وہ مورتی بنی ہوتی ہے، لکشمی مورتی بنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ پیسوں کی لکشمی ہے، یہ لگانے سے برکت آتی ہے۔ جیسے ان کے پاس ہیں ویسے مسلمان بھی کہتے ہیں نا کہ میرے گھر لکشمی آ گئی، یعنی میرے گھر برکت آ گئی۔ تو انسانوں کو تک کہا جاتا ہے کہ فلاں دوست آیا تھا، اس کے آنے کے بعد سے یہ حال ہو گیا، مطلب یہ لکشمی تھا۔ گھروں کے اندر دیواروں پر ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر صرف جمعہ یا صرف عیدین بس یہی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی کوئی نماز ان پڑھتے نہیں ہیں، نہ انہیں روزہ رمضان کے روزے پتہ ہے، نہ انہیں کچھ دوسرے اعمال پتہ ہیں، اور سارے رسم و رواج میں کافروں کے وہ شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تمہارے درمیان یہ فرق نہ رہے، کہ بھائی چارگی بڑھتی رہے،
فسادات نہ ہوں، دنگے نہ ہوں، دشمنیاں نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، اونچ نیچ نہ ہو، یہ فرق نہ ہو، ہم سب ایک ہیں، ایک ملک کے باشندے ہیں، ہم سب ایک جیسے رہیں گے، ایک جیسے نہیں رہنا ہے۔ یہ ایمان ہے تو ایمان والے ایمان پر رہیں، ایمان والے ایمان پر رہیں، اور ایمان والوں کا کام ہے کفر کرنے والوں کو صحیح راستہ دکھانا، ان کا کام ہے انہیں صحیح راستہ دکھانا، ان کا وہ کام نہیں ہے کہ ان کے برابر جا کے ان کے ساتھ ان کے جیسے رہنا۔ تو پھر ایمان کا مطلب ہی کیا ہوا؟ ایمان کا مطلب ہی کیا ہوا؟ اور پھر جنت و جہنم کا مطلب کیا ہوا؟ پھر یہ کیسے کہے کہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافرین کے لیے جہنم ہے؟ تو وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، جو منافقین ہوتے ہیں ان سے دوستی نہ کریں، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں ایسے لوگ بھی جو مسلم ملکوں کی تباہیوں کی تمنائیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ بیانات کرنا اور ان کے لیے لوگوں کا ذہن بنانا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ جو کافر بادشاہوں کے ماتحت بڑے اطمینان سے رہتے ہیں، بڑے سکون سے رہتے ہیں، اور جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بغاوتیں ہوں، یہ مسلم حکمران کے خلاف قوم مظاہرہ کرے، قوم بغاوت کرے، یہ قوم آپس میں لڑ پڑے۔ یہ منافقین کی خواہش ہوتی ہے۔ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑتے رہیں ہمیشہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے امریکہ ہے، روس ہے، فرانس ہے کہ وہاں کے مسلمان وہاں کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کریں، لیکن یہ برابر یہ کوشش چاہتے رہتے ہیں کہ عربوں کے مسلمان اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرتے رہیں، یہاں کے علماء بغاوت کریں، یہاں کی قوم بغاوت کریں، یہاں کی عوام بغاوت کریں۔ باقاعدہ اپنے جلسوں میں، اپنی مسجدوں میں، ممبروں پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ لڑانا چاہتے ہیں اور کافروں کو خوشحال رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کافر بڑے اطمینان سے رہیں، محبت سے رہیں، مسلمان ان کے فرما بردار بن کر رہیں، ان کا جو بھی قانون ہو مسلمان ان قوانین پر عمل کرتے رہیں، چاہے وہ بنانے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان وہاں کفر والا قانون اس کو قبول کر کے سکون سے رہے۔ لیکن مسلمانوں کے ماتحت وہاں مسلمان سکون سے نہ رہے، وہاں لڑائی کرتا رہے، وہاں بغاوتیں کرتے رہے، وہاں دنگے کرتے رہ جائیں، وہاں مخالفتیں کرتے رہیں، تاکہ یہ لڑتے رہیں، ان کی معیشت کمزور ہو، ان کی تباہیاں ہوں، ان کا مال تباہ ہو، ان کی عزتیں تباہ ہو جائیں اور یہ تباہ ہو جائیں۔ اب آپ غور کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے منافقین ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں۔ بہت مسلمان ایسے ہیں جو ہم کو مسلمان دکھائی دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ تو وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ تم ان میں سے ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا رہبر نہ بناؤ، ان کو اپنا ولی، اپنا قریبی نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، یعنی دین کی خاطر، جن کے دلوں کے اندر دین اتنا پختہ داخل ہو جائے کہ اگر انہیں اپنا گھر بار چھوڑ دینا پڑے، اپنا وطن چھوڑ دینا پڑے، اپنی دولت چھوڑ دینی پڑے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے، تو وہ تیار ہو جائیں۔ وہ امتحان ہے ان کا، وہ امتحان ہے کہ اگر اس حد تک کہ اگر اس کا ایمان ہے اس کے پاس، اس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہاں اب یہ صحیح مومن ہے۔ ورنہ جو 54-58 کے لیے بھی ایمان بیچتا رہے، یہ کیسے کہیں گے ایمان والا ہے؟ جو چند پیسوں کے لیے بے ایمان بنتا چلا جائے، یہ کیسے کہا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے؟ یہ تھوڑے سے مفادات کے لیے سب کچھ گنوانے کے لیے تیار ہے، تھوڑی سی کرسی کے لیے کفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں تھوڑی سی کرسی کے لیے، دنیا کی سیاستوں کے لیے، ملک میں سیاست میں ترقی کرنے کے لیے وہ کفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کفریہ اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نفاق ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں فخذوهم تو اللہ فرماتے ہیں انہیں پکڑو، واقتلوهم اور انہیں قتل کر دو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. یہ حکم حکمران کے لیے ہے، حاکمین کے لیے ہیں. جو مسلم حکمران ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ اگر ایسے منافقین موجود ہیں اور یہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو کفر کی طرف لے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کفر کی دعوت دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں فخذوہم واقتلوہم، یہ خود بھی مرتد ہو گئے. اسلام قبول کر کے بظاہر پھر یہ کفر میں چلے گئے، مرتد ہو گئے. مرتد کی سزا ہے قتل، اور یہ دوسروں کو بھی اسلام سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں. لہذا تم ان کو پکڑ کر قتل کر دو، ان کی سزا قتل ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھنا. یعنی کسی کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ آپ کی کبھی مدد کریں گے، نہ ملک میں، نہ دینی معاملات میں، نہ معیشت کے معاملے میں، کسی بھی جگہ کسی میدان میں یہ آپ کے مددگار نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا یہ حال بیان کیا کہ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کفر کی طرف آ جائیں، مسلمان بھی کافروں کی طرح کا عمل کرتے رہیں، کافروں میں اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی فرق باقی نہ رہے، نہ لباس سے، نہ شکل و صورت سے، اور نہ چال چلن سے، نہ عادات و اطوار سے، نہ کسی اور چیز سے. تو اس طرح سے مسلمان اپنی پہچان ہی ختم کر دیں، مسلمان نہ رہ جائے، کافر ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے منافقین سے جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.